اسرائیل نے امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کو ناکام بنانے کی مہم چلائی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا انکشاف۔ ایران میں زمینی فوج بھیجنے کی خبروں کی تردید بھی کر دی۔ جے ڈی وینس نے کہا کہ اسرائیلی عناصر نے ایران کے ساتھ معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی۔ مذاکرات کے ذریعے امریکی صدر کے طے شدہ ہدف حاصل کرنے کی کوشش میں مجھے نشانہ بنایا گیا۔ مجھ پر شدت سے لفظی حملے کرنے کے لیے پیسے خرچ کیے گئے۔ متفق ہوں کہ اگر اسرائیلی اثر و رسوخ نہ ہوتا تو ٹرمپ مذاکرات کو جاری رکھتے۔ سمجھتا ہوں کہ ایران کے ساتھ تنازعات کا مستقل حل مذاکرات ہی ہیں۔ حکومتیں تبدیل کرنے کے لیے فوج بھیجنے کا دور ختم ہو چکا۔ حکومت تبدیلی کا فیصلہ ایرانی عوام کریں گے۔ ہماری ترجیح آبِ ہرمز کو کھلا رکھنا ہے۔ تیل اور گیس کی آزادانہ ترسیل یقینی بنانا چاہتے ہیں۔ پاکستان کا امریکہ اور ایران پر مذاکرات کی میز پر واپس آنے پر زور۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا کہ اسلام آباد ایم او یو اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ امید ہے فریقین اس کی اہمیت کو سمجھیں گے۔ جب بھی بات چیت کا فیصلہ ہوا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت اس کی بنیاد فراہم کرے گا۔ کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ پاکستان کسی بھی ملک کی طرف سے ہتھیاروں کے استعمال کے خلاف ہے۔ مسائل کے حل کے لیے بات چیت پر یقین رکھتے ہیں۔ تنازع کو مذاکرات کے ٹیبل پر ہی حل کیا جانا چاہیے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ اہم ثالثوں کے ساتھ رابطے بھی برقرار ہیں۔ موجودہ علاقائی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کشیدگی ختم اور تکنیکی مذاکرات شروع ہوں۔ امید ہے کہ آبِ ہرمز کی صورتحال جلد معمول پر آ جائے گی۔ خطے کی صورتحال میں غیر یقینی برقرار ہے۔ ہر ممکنہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے مکمل تیاری رکھیں۔ مستقبل میں کشیدگی بڑھنے کے منفی اثرات سے ملکی معیشت متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کفایت شعاری سے متعلق اجلاس سے خطاب۔ سادگی اور کفایت شعاری کے اقدامات پر وزیراعظم کو رپورٹ پیش کی گئی۔ شہباز شریف نے کہا کہ ملکی معیشت مستحکم ہے۔ ضرورت پڑنے پر بروقت اقدامات کے لیے جامع لاہ عمل مرتب کیا جائے۔ صوبائی حکومتوں سے مل کر پیٹرولیم مصنوعات کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ ملکی ضروریات کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ امریکہ کے ایران پر مسلسل 5ویں روز حملے۔ اہواز، بندر عباس، چابہار اور قشم سمیت 10 سے زائد علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ جزیرہ تنب میں ساحلی دفاعی نظام اور میزائل سٹوریج مراکز پر حملے ہوئے۔ اہواز شہر میں ایک میزائل کینسر اسپتال کے قریب گرا۔ شدید دھماکوں اور زوردار جھٹکوں سے خوف و ہراس پھیل گیا۔ 200 سے زائد مریضوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ ہرمزگان کے گورنر کے مطابق قشم میں امریکی حملے سے فش پاؤڈر بنانے والی ایک فیکٹری کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ مہر نیوز ایجنسی کے مطابق چابہار میں 3 دھماکوں کی اطلاعات ملی ہیں۔ بندر عباس میں شہر کے قریب ایک مقام کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ سینکوم کے مطابق حملوں کی دوسری لہر 90 منٹ تک جاری رہی۔ امریکی حملوں میں اب تک 35 شہری شہید اور 300 سے زائد زخمی ہو چکے۔ ایران کے امریکی حملوں کے بعد جوابی وار بحرین، کویت اور اردن میں فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ الارزق ایئر بیس پر دوسرے دن بھی حملے۔ مواصلاتی نظام متاثر۔ مستقل ریڈار سائٹ کو ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی فوج کے مطابق الارزق پر حملے 7 فوجیوں کی شہادت کا جواب ہے۔ کویت میں علی السالم ایئر بیس پر ایک بار پھر سے حملے۔ ابتدائی وارننگ ریڈار اور امریکی فوجیوں کے جمع ہونے کے مقام کو نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران کا کہنا ہے کہ ایران کے جنوب مغربی شہر دمشق میں امریکی MQ-9 ڈرون کو بھی روک کر مارا گیا۔ خلیجی ممالک اور امریکی تنصیبات پر حملے آپریشن نصر 2 کی 8ویں لہر کے دوران کیے گئے۔ ان ممالک کے عوام امریکی فوج کے انخلاء کا مطالبہ کریں۔ ایرانی رہنماؤں نے ملاقات کی خواہش ظاہر کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہتے ہیں کہ ایران کے پلوں اور شہری تنصیبات پر حملے کے ایران کے رویے پر منحصر ہیں۔ مجھے ڈیڈ لائن دینا پسند نہیں۔ ایران کو اپنا رویہ بہتر کرنا چاہیے۔ ایران کو صورتحال کا اچھے سے علم ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی رہنما ملاقات میں معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ امریکی صدر نے بائیڈن دور میں گرفتار امریکی خاتون کو رہا کرنے پر ایرانی حکومت کو سراہا۔ بجلی کی تنصیبات پر امریکی حملوں کی صورت میں یمن کے حوثی باب المندب بند کریں۔ ایران نے اپنے اتحادیوں کو پیغام پہنچا دیا۔ حوثیوں سے کہا گیا ہے کہ وہ باب المندب بند کرنے کی تیاری رکھیں۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی روئٹرز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے باب المندب بند کرنے کی تجویز پر غور کیا ہے۔ ایران کے 2 سینئر حکام اور ایک علاقائی ذریعے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پیغام حوثیوں تک پہنچا دیا گیا ہے۔
امریکہ نے ہمارا انفراسٹرکچر پر حملہ کیا تو خطے کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا جائے گا۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے کہا، امریکی صدر اپنی دھمکیوں پر عمل درآمد نہ کریں۔ ایسا کیا گیا تو خطے کا تمام ڈھانچہ فولادی حملوں تلے کچل دیا جائے گا۔ ایسے حملے کیے جائیں گے کہ پھر خطے میں انفراسٹرکچر کا نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ ایران کسی صورت امریکہ کو ابنۂ ہرمز میں مداخلت کی اجازت نہیں دے گا۔ ہم کسی بھی حالت میں امریکہ جیسے بیرونی ملک کو مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ ایران کی ناقابل عبور سرخ لکیر ہے۔ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں معمولی کمی۔ امریکی WTI 1% سستا $79 کی سطح پر آ گیا۔ برطانوی برنٹ کروڈ کی قیمت میں 2% کی کمی $84 فی بیرل پر آ گیا۔ مربان کروڈ 3% سستا $79 فی بیرل میں فروخت ہونے لگا۔ ادھر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری صورتحال میں بہتری، 3 نفسیاتی حدیں بحال ہو گئیں۔ 100 انڈیکس 1,78,123 کی سطح پر بند۔ کاروبار کا آغاز 1,75,285 پوائنٹ سے ہوا۔ مارکیٹ میں 342 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ اور 129 کمپنیوں کے شیئرز میں کمی ہوئی۔ آزاد کشمیر کی کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے رابطہ قیام امن کے لیے کیا گیا۔ قیاس آرائیاں نہ کی جائیں۔ چیئرمین اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن سید قمر رضا نے وضاحتی بیان جاری کر دیا۔ کہا کہ کالعدم ایکشن کمیٹی کی پریس ریلیز میں حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ میں نے اپنے ادارے اور اپنے لوگوں کی نمائندگی کی۔ میری کوشش صرف امن کے لیے تھی۔ اس قیاس آرائیوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے خدشات دور کرنا میری اولین ترجیح ہے۔ PTI مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔ حکومت آج بھی بات چیت کے لیے تیار ہے۔ وزیر مملکت برائے قانون بیرسٹر عقیل ملک کی اپوزیشن کو پیشکش۔ GNN سے خصوصی گفتگو میں بولے کہ مذاکرات صرف بیانات سے نہیں، عملی اقدامات سے ہوتے ہیں۔ حکومت ہر سطح پر گفتگو کے لیے تیار ہے۔ اپوزیشن کو آگے بڑھنا ہوگا۔ PTI کے سینیٹر علی ظفر نے رد عمل میں کہا کہ حکومت کی دعوت محض سیاسی بیان بازی ہے۔ حکمران مذاکرات چاہتے ہیں تو پہلے اعتماد سازی کے اقدامات کرنا ہوں گے۔ نیب قانون میں ترامیم سے متعلق کیس کی سماعت مکمل۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ نیب مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں سننے کے دائرہ اختیار پر تفصیلی بحث کی گئی۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اپنایا کہ نیب آرڈیننس کی دفعہ 32 کا اطلاق ضمانت کے مقدمات پر نہیں ہوتا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ اصل سوال یہ ہے کہ اگر ضمانت دینے یا مسترد کرنے کے فیصلے کے خلاف درخواست دائر کی جائے تو کیا اسے اپیل تصور کیا جائے گا؟ اگر سپریم کورٹ ضمانت کی درخواست کو اپیل میں تبدیل کرتی ہے تو وہ ایک اپیلیٹ فورم بن جائے گا۔ نیب قانون کے مطابق اپیلیٹ فورم وفاقی آئینی عدالت ہے۔ قانون اپیلیٹ فورم کا تعین کر چکا ہے تو سپریم کورٹ ضمانت کے مقدمات میں اپیلیٹ اتھارٹی کیسے بن سکتی ہے؟ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ نیب کیسز سننا شروع کرے گی تو فریزنگ کیس بھی آنا شروع ہوں گے۔ بھارت بلوچستان میں کھلم کھلا دہشت گردی کی حمایت کر رہا ہے۔ بھارتی میڈیا پر بلوچستان میں پاکستانیوں کی شہادت پر کہے اور تالیاں دکھائی دیتی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت کے متنازع آبی منصوبے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی ہیں۔ پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے درمیان کوئی آئس بریک نہیں ہوئی ہے۔ افغان طالبان رجیم کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے تک تعلقات معمول پر نہیں آ سکتے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان دو طرفہ تجارت کے حوالے سے بات چیت کے کئی ادوار ہو چکے۔ مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ پاکستان ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو آپریشن آرگنائزیشن کا بانی رکن بن گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے شنگھائی میں معاہدے پر دستخط کر دیے۔ پاکستان کا مصنوعی ذہانت کے شعبے میں عالمی تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان نے مصنوعی ذہانت میں گلوبل ساؤتھ کے موقف کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ پاکستان AI کے شعبے میں عالمی تقسیم کم کرنے اور مساوی رسائی کے لیے آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ پنجاب کے 5 شہروں میں گرین الیکٹرک بس سروس کا آغاز۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ 5 سال میں صوبے میں 5000 بسیں چلانے کا ہدف ہے۔ مریم نواز کو بچوں کو سیاست میں دلچسپی لینے کا بھی مشورہ۔ عارف والا میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ اگر آپ کو سیاست میں دلچسپی نہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ کون سی پارٹی اچھی ہے۔ میرے دماغ میں کوئی لائن نہیں، پنجاب کا ہر شہری میری ذمہ داری ہے۔
مریم نواز نے کہا کہ کانا میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے 14 بچے جاں بحق ہوئے. مجھے 3 دن نیند نہیں آئی. بچہ گٹر میں یا نالے میں گر جائے تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. صبح گٹر پر ڈھکن لگاتے ہیں, رات کو کوئی آ کر چوری کر لیتا ہے. پنجاب میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہے. بیٹیاں محفوظ ہیں, اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھا رہی ہیں.